السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج یہ ہماری کہانی ہے جنگل کے بارے میں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جنگل میں طرح طرح کے جانور اور پرندے ہوتے ہیں۔ یہ کہانی ایک بہت بڑے جنگل کی ہے جس میں ایک شاہین اور ایک کبوتر رہا کرتا تھا۔ کبوتر اور شاہین دونوں کی فطرت بالکل ہی مختلف تھی، کیونکہ اس نے کہا کہ انسان ہو یا شاہین ہو، جس کا بھی خواب بڑا ہو وہ اونچی پرواز ہی کرتا ہے، جبکہ کبوتر بہت زیادہ ڈرپوک تھا اور وہ اونچی پرواز سے بہت زیادہ کتراتا تھا۔ ایک دن کی بات ہے کہ شاہین نے کبوتر کو کہا کہ چلو ہم پہاڑی کی چوٹی پر چلتے ہیں اور میں تمہیں سورج طلوع ہونے کا نظارہ وہاں سے دکھاؤں گا۔ کبوتر اس کی بات سن کر بہت زیادہ گھبرا گیا اور اس نے فوراً ہی منع کر دیا، اور کبوتر نے شاہین کو کہا کہ میں وہاں نہیں جاؤں گا، وہاں بہت زیادہ شکاری ہوتے ہیں اور مجھے وہاں بہت زیادہ خطرہ ہے۔ لیکن شاہین نے صبح ہوتے ہی اپنی پرواز شروع کر دی اور بالآخر کوشش کر کے وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا۔ وہ اس قدر اونچائی پر پہنچا کہ اسے بادل اپنے نیچے نظر آئے اور اس نے پہاڑ پر سورج کے طلوع ہونے کا نظارہ دیکھا۔ دوسری طرف کبوتر زمین کے قریب دانے چگ ہی رہا تھا کہ ایک شکاری نے اس پر جال پھینکا اور اسے اپنے قابو میں کر دیا۔ کبوتر اس کے جال میں پھنس گیا اور کہنے لگا کاش میں شاہین کے ساتھ چلا جاتا، جبکہ شاہین نے محنت کر پہاڑ کی چوٹی بھی عبور کی، بادلوں کو بھی اپنے نیچے کیا اور سورج کے صبح طلوع ہونے کا نظارہ بھی بہت اچھے طریقے سے دیکھا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ چھوٹے خواب ڈر انسان کو بزدل بنا دیتے ہیں، اور جبکہ بڑے خواب دیکھ کر انسان محنت کرتا ہے اور وہ اپنے خواب کو پورا کر لیتا ہے۔ خطرہ تو ہر راستے میں ہوتا ہے، لیکن محنت اور حوصلہ کامیابی کی پہلی کنجی ہے۔ یہ بہت سال پہلے کی بات ہے کہ ایک گاؤں کے بیچوں بیچ ایک کنواں ہوا کرتا تھا۔ وہاں بہت سے لوگ پانی بھرا کرتے تھے اور وہاں کی فصلیں، وہاں کے جانور انہی پانی سے ہی سیراب ہوا کرتے تھے۔ کنویں کے قریب ایک پتھر پڑا تھا جس پر ہر روز پانی کے کچھ قطرے گرتے تھے۔ پتھر بالکل سخت تھا۔ لوگ ایک دوسرے کو بس یہی کہتے تھے کہ یہ چند پانی کا قطرے اس سخت پتھر کا کیا ہی بگاڑ لیں گے، پتھر تو ہمیشہ پتھر ہی رہتا ہے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مہینے سالوں میں تبدیل ہو گئے۔ قطرہ گرنے کا سلسلہ نہ رکا اور ایسا ایسا اس پتھر میں ایک چھوٹا سارا نشان بن گیا، اور وہ نشان ایسا ایسا بڑا ہوتا ہوتا اس قدر بڑا ہو گیا کہ اس نے پتھر کے درمیان میں سے سوراخ کر دیا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قطرہ قطرہ گرنے سے پتھر میں سوراخ ہو سکتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جیسے قطرہ قطرہ گرنے سے ایک پتھر بدل سکتا ہے، تو محنت، حوصلہ اور مستقل مزاجی سے ہم کوئی بھی کام، جو بھی مشکل کام ہو، اسے ہم آسان کر سکتے ہیں۔ محنت اور ثابت قدمی کا پھل دیر سے ملتا ہے، لیکن ملتا ضرور ہے۔ آج کی ہماری دونوں کہانیوں میں محنت اور حوصلے کا ذکر آیا ہے۔ اگر ہم محنت اور حوصلے سے کام کرتے رہیں گے تو ہم ہر دریا کو پار کر جائیں گے، ہم آسمان کی چوٹی کو جا کر چھو لیں گے۔ اگر ہم کام میں کوتاہی کریں گے یا کام کو مستقل مزاجی سے نہ کریں گے تو وہ کام کبھی بھی پورا نہ ہوگا۔